بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنا اور پڑھنا اور تعلیم کا درس دینے والی عظیم شخصیت کو دنیا حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ ادریس کے لفظی معنی درس دینے والا کے ہیں، چونکہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا سارا عرصہ درس و تبلیغ میں گزارا، اسی وجہ سے آپ کو لوگ ادریس کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلی انسان ہے جنہیں علم و نجوم اور حساب تو معجزہ عطا کیے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کی پانچویں پشت میں سے تھے۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ادریس بن نیاد بن مہلل بن کینین بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔ آپ کی ولادت بابل عراق میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام کنوخ تھا، لیکن قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں آپ کو ادریس کے نام سے ہی پکارا گیا ہے۔ دنیا کے دوسرے نبی حضرت شیش علیہ السلام کی وفات کے کچھ ہی عرصے بعد آپ کے پیروکار کی تعداد کم ہوتی گئی۔ قابیل کی اولاد میں بے حیائی کا بازار گرم تھا، جس میں خونی رشتوں سے زناکاری عام تھی، بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش کا بول بالا تھا۔ انسان شیطان کے جال میں پوری طرح پھنس چکے تھے۔ قابیل کی اولاد نے جب ظلم و ستم اور کفر و شرک کی حد کر دی تو اللہ پاک نے اولاد آدم میں اپنے تیسرے نبی کو مبعوث فرمایا۔ جی ہاں، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم اور حضرت شیش کے بعد دنیا میں آنے والے تیسرے نبی تھے، جو کہ حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ پر 30 صفحے نازل ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام پر جو صحیفہ نازل ہوا اس کو بابل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ دی بک آف انوک یک ایسا صحیفہ ہے جو دنیا کی پراسرار کتابوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کتاب میں مختلف راز و حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی باتیں لکھی ہیں جو کہ شاید دوسری کتابوں سے نہیں ملتے۔ جان علم نجوم اور خلائی مخلوق سے حضرت ادریس علیہ السلام کا جنگ کرنا، یہ تمام چیزیں اس کتاب کو پراسرار بنا دیتی ہیں۔ کیا سچ ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے خلائی مخلوق سے جنگ کر کے انسانیت کی جان بچائی تھی؟ اسلامی روایت اس کے متعلق کیا کہتی ہے؟ نبوت ملنے کے بعد آپ نے نصیحت و تبلیغ شروع کر دی، لیکن لوگوں کو آپ کی تبلیغ پسند نہ آئی اور سبھی آپ کو دشمن بن گئے۔ صرف چند لوگ آپ پر ایمان لائے۔ لوگ آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے، اس لیے آپ نے بابل جیسے سرسبز اور شراب علاقے سے مصر کی جانب ہجرت فرمائی۔ ہجرت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے چاہنے والے خوش نہ تھے، لیکن جب حضرت ادریس نے ان کو بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر آپ کے حواری آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مصر آ گئے۔ مصر میں آپ کو خوب عروج ملا۔ آپ کا قرآن مجید میں 2 مرتبہ ذکر آیا۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفیل کا تذکرہ کیجیے، جو سب احکام الہی پر ثابت قدم رہے لوگوں میں سے تھے۔ قرآن کریم کی معروف و مستند تفسیر معرف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے حساب کتاب اور لکھنے پڑھنے جیسے معجزے عطا کیے تھے۔ آپ نے قلم اور کپڑا ایجاد کیا۔ آپ سے پہلے تک لوگ جانوروں کی کھال سے اپنے جسموں کو ڈھانپا کرتے تھے۔ ناپ تول کے طریقے بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی متعارف کروائی ہوئے ہیں۔ سب سے اہم بات کہ اسلحہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہے، جس میں انہوں نے اللہ کے حکم سے تیر و کمان تیار کیے تاکہ بنو قابیل سے یاد کیا جا سکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کے 2 نمایاں پہلو تھے: ایک وار اور تدریس میں مہارت، دوسرا آل قبیل سے جنگ۔ مصر میں آپ نے ایک بہت بڑی فوج تیار کر دی۔ آپ نے پوری کوشش کی قابیل کی اولاد راہ راست پر آ جائے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے، لیکن شیطان نے ان کو اپنی گرفت میں جکڑ رکھا تھا۔ جب آپ ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان لوگوں کو بہت بری ناگوار گزرتی۔ اس طرح دنیا واضح طور پر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی: اولاد قبیل جو کہ شیطان کے پیروکار تھے، اور دوسری طرف حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لانے والے۔ پھر حضرت ادریس نے اللہ کے حکم سے آل قابیل سے جہاد کیا۔ یہی سب سے پہلا جہاد و جنگ تھی۔ جنگ میں اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کو فتح نصیب فرمائی۔ بہت سے لوگ مارے گئے اور بہت زیادہ لوگ حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ 1946 بحر المرات کے کنارے ایک غار میں 900 قدیم صحیفے ملے ہیں۔ یہ وہی صحیفہ تھا جو حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ ان صحیفوں میں ایک بڑا صحیفہ تورات کے گمشدہ صحیفہ میں سے تھا، جس کو ہم دی بک آف انوک کہتے ہیں۔ اس میں انسان کی ایک تاریخ کی کہانی ملتی ہے، جس میں حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ صحیفے میں ایک خاص قسم کی مخلوق کا ذکر کیا گیا جس کو دی واچر کہا گیا ہے۔ انجیل میں ان کو دی فولک انجیل کہا جاتا تھا۔ اس صحیفے کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں جیسے جیسے اس زمین پر انسانوں کی آبادی بڑھنے لگی، تو کسی اور سیارے کی مخلوق کو نبی آدم
کی خوبصورت عورتیں اور بہت ہی پسند آئی۔ وہ ایسی مخلوق تھی جسے حضرت ادریس نے پہلے نہیں دیکھا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی اور سیارے سے یا خلائی مخلوق تھی، یا غلط نہ ہوگا وہ بھی تعداد میں زمین پر اتر آئے جب انہوں نے زنا کاری شروع کی، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان ویچز کی آبادی بڑھتی چلی۔ یار انہوں نے جانوروں اور کسانوں کو کھانا شروع کر دیا، اس طرح زمین میں خوب تباہی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر ایک فرشتہ نازل ہوا، اس نے انسان کو ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس فرشتے نے انسانوں کو سارے سیارے اور کائنات کے بارے میں بے شمار علوم سکھائے۔ اس نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنگ کرنے کے طریقے بھی سکھائے۔ جب ان ویچرز کے جرائم حد سے زیادہ بڑھنے لگے تو حضرت ادریس نے ان کے ساتھ جنگ کی اور بہت زیادہ تعداد میں وہ مارے گئے۔ باقی بچے لوگ اپنے سیارے یا اپنی دنیا میں واپس چلے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر قدیم سنہری تختیوں میں بھی ملتا ہے، قدیم کتابوں میں ذکر ملتا ہے۔ سنہری ان کو خدا مانتے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق انسان کی آبادی کاری کے شروع کے سالوں میں اس زمین پر آیا کرتے، انہوں